یہ فاروق سلیم صاحب یہ ماشاءاللہ سے ہر سیکٹر میں ہی پیسے کھائے گئے اور یہی اپروچ رہی ہے اور یہی ماڈل ان کا رہا ہے یا کسی سیکٹر میں کوئی پازیٹیوٹی بھی آئی ہے 5 سالہ دور حکومت میں؟ دیکھیے خالد صاحب نے یہ سٹوری بریک کی تھی اوریجنلی. اس میں جو 2 پلانٹس لگائے گئے تھے, ایک ساہیوال میں اور ایک پورٹ قاسم میں, اس کی کیپٹل کاسٹ $15 لاکھ فی میگا واٹ آئی تھی. اور اب جب ایشین ڈیولپمنٹ بینک اسی قسم کا پلانٹ جو ہے اس کی انٹرنیشنل کمپیٹیٹو بڈنگ کرواتی ہے تو وہ $8,95,000 فی میگا واٹ. اب آپ ان دونوں کا ڈفرنس جو ہے وہ یا تو انیفیشنسی میں کر دیں یا کرپشن میں نکال دیں. یہ اماؤنٹ ہے, آپ نے 40% شاید خالد صاحب نکالا تھا کہ 40% جو ہے وہ اوور انوائسنگ بہت سارے پاور پروجیکٹس میں ہوئی ہے. دیکھیے سی پیک کا جہاں تک تعلق ہے وہ 75% جو ہے وہ پاور سیکٹر ہے اور 25% جو ہے وہ آپ کا انفراسٹرکچر ہے. یہ 75% جو پاور سیکٹر ہے اس میں تو تقریباً ہر چیز خالد صاحب نے گنوا دی کہ وہ 35 سے 40% اوور انوائس ہوئی ہوئی. اب یہ سیکٹر ان کا فوکس تو سارا کا سارا پاور سیکٹر ہی رہا ہے. اگر آپ میٹرو بس میں جانا چاہیں تو پھر ہم نے دنیا کی سب سے مہنگی میٹرو بس اسلام آباد راول پنڈی والی بنائی. کیسے سر دنیا کی مہنگی کیسے؟ دیکھیے انڈیا میں 1 کلومیٹر جو میٹرو بس کا بنتا ہے وہ تقریباً $3 سے $3.5 ملین کا بنتا ہے. چائنا میں 5 سے 4.5 ملین کا بن رہا ہے. یہ ہم نے جو اسلام آباد راول پنڈی والی بنائی تھی یہ $20 ملین کا 1 کلومیٹر بنا تھا. اور یہ میٹرو اورنج لائن تو خدا پناہ کرے, خدا پناہ دے, وہ اس میں 162 ارب روپے کا صرف چائنیز لون ہے. 162 ارب صرف چائنیز لون ہے. اس میں ایک ٹکٹ جو ہے ہمارا وہ 175 روپے کا ایک پیسنجر کا پڑتا ہے, جبکہ ہم 20 روپے چارج کریں گے. تو دیٹ مینس کہ 2.5 لاکھ پیسنجرز کو جب ہم پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی لے کے جائیں گے تو ہر پیسنجر کے اوپر 150 روپے کا 155 روپے کا نقصان ہوگا. سر ہم تو پیسنجر کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ لے کے جا رہے ہیں. خلائی مشن بھی جا رہا ہے نا بھارت کا, مارس, وہ کتنے میں بنا ہے سر؟ وہ کتنے ارب میں جا رہا ہے؟ جو مارس کا مشن انڈیا نے بنایا تھا وہ 7 ارب روپے کا بنا ہے. 7 بلین 7 کا فگر. اور مطلب وہ مارس پہ جا رہے ہیں 7 ارب میں اور ہم ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ پہ جا رہے ہیں بذریعہ ٹرین اس جدید دور کے اندر بھی 162 ارب روپے میں. ہیونگ سیڈ دیٹ ایک مجھے وقفہ چاہیے, میرے خیال سے ہم سب کو ایک وقفہ چاہیے, آپ کو بھی ایک وقفہ چاہیے سانس لینے کے لیے, گہری سانس لینے کے لیے, سوچنے کے لیے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. ایک وقفہ. میاں صاحب کہتے ہیں کہ جی پاکستان کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کیا جا رہا ہے اور اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ انوالوڈ ہے, لیکن اصل آئسولیشن تو یہ اکنامکلی سر ہماری ہونے لگی ہے. اور یہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس رؤف صاحب بڑا ایک سنگین مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے اور وہ کوئی بھی ڈیسیجن پاکستان کے لیے لے سکتے ہیں جو پاکستان کی جو خیر ہماری معاشی حالت ابھی ابتر ہے لیکن وہ تو بالکل بیڑا غرق ہی ہو جائے گا. تو یہ بتائیے ذرا اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجیے ہمارے ناظرین کو, یہ کیا صورتحال بننے جا رہی ہے؟ ہم فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں تو میرے اپنی ذاتی اپریزل کے مطابق ہم گرے لسٹنگ سے بلیک لسٹنگ کی طرف جا رہے ہیں. دیٹ مینس کہ جی اس وقت ہمیں بہت میجر قسم کی سچویشن جو ہے نا وہ کریٹ ہو جائے گی. لیکن آپ اگر یہ سب کچھ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, گرے جو ایک گمبھیر قسم کی سچویشن آئی ہوئی ہے, آپ اس کے پیچھے دیکھیے کہ کیوں ہے. بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ چونکہ ذاتی طور کے اوپر میں جو ان کا اسٹائل آف گورننس ہے نا اس سے میں آگاہ ہوں. اگر آپ حالات اس سے کوئی ڈفرینٹ ایکسپیکٹ کر رہی تھی تو پھر میں کوئی لفظ استعمال نہیں کروں گا, بیکاز آئی ہیو نون اٹ فرام ڈے ون, آئی ہیو نون دیم فار اے لانگ ٹائم. اینڈ یو ہیو سیڈ اٹ سیورل ٹائمز ان مائی شو, یس, کہ جی یہ ملک کو تباہ کریں گے, کچھ اور نہیں کریں گے. انفارچونیٹلی ٹیکنیکل جو فیکٹس دیے ہیں خالد صاحب نے اور فاروق صاحب نے, آپ ان کی نظر میں اب میرے پاس فرینکلی کچھ کہنے کو نہیں بچا ہوا, سوائے اس کے کہ جو فیوچر ہے اس ملک کا وہ کراس روڈس کے اوپر ہے. مستقبل جو اس ملک کا ہے وہ کراس روڈس کے اوپر ہے. اس ڈیٹ کے ساتھ یہ ملک سروائیو نہیں کر سکتا. اور یہ ڈیٹ جو ہے یہ فاروق صاحب اگر یہ ملٹی پلائنگ ڈیٹ ہے, یہ انکریزنگ ڈیٹ ہے, کیونکہ اس ڈیٹ میں سب سے جو امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے وہ سود جو آپ نے دینا ہے. اور دوسرا جو امپورٹنٹ بات ہے وہ انٹرنیشنل سیناریو اس وقت یو ایس کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں اس میں آپ کو کوئی انٹرنیشنل فائنینشیل آرگنائزیشن سے ریلیف نہیں ملے گا. لیکن رؤف صاحب یہ حکومت تو چاہتی تھی کہ یہ دوبارہ منتخب ہو کر آئے, یہ چاہتی تھی کہ عوام کے مسائل کو حل کریں, ان کی نیت تو تھی نا, دین واٹ وینٹ رانگ؟ دیکھیے نیت کا ہی لفظ جو ہے وہ فرینکلی میں